سے کہا گیا تھا کہ ہمارے کینیا سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا کینیا سپر پاور ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی ہزاروں لاکھوں پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یا ہماری کو ان کے ساتھ ایکسپورٹس اربوں ڈالر کی ہیں؟ تو اس ایک سوال پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آج بھی ہماری حکومت اگر کینیا تعاون نہیں کر رہا تو جائیں یو این، جائیں انٹرنیشنل فورمز کے پاس، ہو جائے گا فیصلہ، آ جائے گی بات سامنے۔ بہت شکریہ جی سمیع ابراہیم صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت پریشان ہیں کہ 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک مطالبہ بھی رکھا ہے کہ اب اس حوالے سے اقوام متحدہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دے، تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہوگا۔ اب میں درخواست کروں گا سینئر صحافی صدیق جان صاحب سے کہ وہ اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ جناب صدیق جان صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں بس ایک بات کہوں گا، ظاہر ہے سمیع صاحب نے بات کر دی ہے اور مختصر یہ تقریب ہے، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میں صرف ایک سوال سب کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ میں بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ کینیا کی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کینیا تعاون نہیں کر رہی کینیا کی حکومت تو آپ یو این کو کیوں نہیں انوالو کرتے، آپ انٹرنیشنل فورمز کو کیوں نہیں استعمال کرتے، آپ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جرنلسٹ کی ان کو کیوں نہیں انوالو کرتے؟ تو اس پر حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارے کینیا سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا کینیا سپر پاور ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی ہزاروں لاکھوں پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یا ہماری کو ان کے ساتھ ایکسپورٹس اربوں ڈالر کی ہیں؟ تو اس ایک سوال پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ آج بھی ہماری حکومت اگر کینیا تعاون نہیں کر رہا تو جائیں یو این، جائیں انٹرنیشنل فورمز کے پاس، ہو جائے گا فیصلہ، آ جائے گی بات سامنے۔ کیونکہ وہ کہانی تو ساری جھوٹ نکلی کہ غلطی سے فائر لگ گیا، انہوں نے ان پولیس اہلکاروں کو بحال کر کے ان کو ترقی بھی دے دی ہے۔ تو اس ایک سوال کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہماری حکومتیں، چاہے وہ پچھلی حکومت تھی یا اب حکومت کا اسٹانس بھی سامنے آ جائے گا جب سپریم کورٹ معاملہ یہ ٹیک اپ کرے گی، کہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ کینیا کے خلاف ہم انٹرنیشنل کسی فورم پر نہیں جائیں گے کہ کینیا تعاون نہیں کر رہا۔ اور دوسری طرف آپ کینیڈا کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ایک شہری کے لیے کس حد تک چلے گئے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ریاستوں کی ترجیحات کا کہ ایک اپنے شہری کے لیے کہاں تک چلے گئے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم کینیا کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اس سوال پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر پورے پاکستان میں تمام یوجز جو ہیں وہ برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کر رہی ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے زیر اہتمام آج کی یہ دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ارشد شریف شہید کو شہید کیے گئے 1 سال گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ پاکستان کی حکومت اور کینیا کی حکومت دونوں حکومتیں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ 1 سال کے دوران کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا، کوئی کیس کسی طرف جانب نہیں بڑھا، لیکن پاکستان کے صحافی ان کے قتل کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے رہے اور اس حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم بھی اس حوالے سے یہ احتجاج بھی ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد یہ شمع ہم روشن کریں گے۔ سب سے پہلے میں روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔